مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا۔ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال له رجل قليل العمل قليل الذنوب أعجب إليك أو رجل كثير العمل كثير الذنوب؟ قال لا أعدل بالسلامة۔ یہ باب ہے جو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے قائم فرمایا، باب ما جاء فی تخویف عواقب الذنوب، یعنی گناہوں کے برے نتائج سے ڈرانے کے بیان میں۔ اس سے متعلق کچھ احادیث اور آثار صحابہ و تابعین کے اس باب میں نقل کیے ہیں۔ پہلا اثر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت عباس حضور کے چچا تھے اور یہ ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن عباس، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بہت کم عمر سے جب آپ کا وصال ہوا تو ان کی عمر تقریباً 10 سال کے قریب تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کم سنی کے باوجود علم کا بڑا اونچا مرتبہ ان کو عطا فرمایا، اور وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، کہ اللہ اس کو قرآن کریم کا علم عطا فرما اور دین میں ان کو سمجھ عطا فرما۔ تو عمر تو 10 سال کی تھی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ 10 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، لیکن ایک تو اس زمانے کی باتیں اپنے دل و دماغ پر نقش کی ہوئی تھی، اور پھر اس آپ کے وصال کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن بڑے بڑے صحابہ کرام ابھی تشریف فرما ہیں، تو ان کی خدمت میں جا کر ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور آپ کی احادیث حاصل کروں۔ چنانچہ لوگوں کے پاس جاتے، ایک ایک کے پاس جانے کے لیے سفر کرتے، مشقتیں اٹھاتے، اور یہاں تک کہ جو بڑے بڑے صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا اور اس مقام تک پہنچے کہ آج ان کو امام المفسرین کہا جاتا ہے، کہ سارے مفسرین کے امام ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دے دی تھی کہ اللہ ان کو کتاب اللہ کا قرآن کریم کا علم عطا فرمائے۔ تو امام المفسرین تفسیر قرآن کریم کے باب میں ان سے زیادہ قابل اعتماد بات کسی اور کی نہیں۔ تو وہ ان کا قول ہے یہ جو امام عبداللہ بن مبارک نے نقل فرمایا کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ بتائیے کہ ایک شخص ہے کہ جو عمل تو کم کرتا ہے، عمل کم کرنے کے معنی یہ کہ نفلی عبادتیں زیادہ نہیں کرتا، معمولی سے اپنے نوافل تھوڑے بہت جو کچھ پڑھ لیے تو پڑھ لیے، ورنہ فرائض و واجبات پر اتباع کرتا ہے، اور نوافل زیادہ نہیں پڑھتا، نفلی اعمال زیادہ نہیں کرتا، بہت زیادہ وظیفے تسبیح نہیں کرتا،
لیکن ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی کم ہیں، نفلی عبادتیں بھی کم اور گناہ بھی کم. تو وہ شخص آپ کو زیادہ پسند ہوگا یا وہ شخص جس کی نفلی عبادتیں بھی زیادہ اور گناہ بھی زیادہ؟ نفلی عبادتیں بھی خوب کرتا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، اوابین پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تسبیح اور ذکر میں مشغول ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی بہت کرتا ہے. تو ان دونوں میں کون بہتر ہے؟ اس کا عمل کم مگر گناہ بھی کم، اس کا عمل زیادہ مگر گناہ بھی زیادہ. دونوں میں کون بہتر ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ لا اعدل بالسلام، یعنی گناہوں سے حفاظت کے برابر میں کسی چیز کو نہیں سمجھتا. یعنی گناہوں سے آدمی محفوظ ہو جائے، یہ اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اس کے برابر دنیا کا کوئی عمل نہیں. یعنی نفلی عبادتیں اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اگر ایک شخص گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے. تو مقصود بتانے کا یہ ہے کہ یہ نفلی عبادتیں جتنی بھی ہوتی ہیں یہ اپنی جگہ بڑی فضیلت کی چیز ہیں، لیکن ان کے بھروسے پر انسان یہ سوچے کہ بھائی میں تو بہت نفلی عبادتیں کرتا ہوں لہذا گناہوں سے پرہیز کرنے کی فکر نہ کرے، یہ بڑے دھوکے کی بات ہے. اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر گناہوں سے حفاظت، گناہوں سے پرہیز کرنے کی فکر کرے. اس کے بعد اگر فرض کرو اس کو زیادہ سے زیادہ نفلی عبادتیں کرنے کا موقع نہیں ملا، کوئی گھاٹا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ وہ مقبول ہو. لیکن نفلی عبادتیں بھی خوب کرتا ہے اور ساتھ میں گناہ بھی بہت کرتا ہے، تو اس کے نجات کا کوئی نجات کی کوئی ضمانت نہیں، وہ خطرناک معاملہ ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں یہ دھیان بہت کم ہو گیا. جب کسی کو دین کی طرف چلنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، تو فکر اس کی ہوتی ہے کہ بھائی ذرا مجھے کچھ معمولات سکھا دیے جائیں، کچھ وظیفے بتا دیے جائیں، کچھ اوراد اذکار تعلیم کر دیے جائیں، کچھ تسبیحات بتا دی جائیں، نفلی عبادت کیسے کروں، کس وقت کروں. چند ظاہری معاملات ہیں جن کی طرف توجہ ہو جاتی ہے اور اسی میں دن رات لگا رہتا ہے. لیکن یہ فکر نہیں ہوتی کہ میری صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کتنے کام گناہ کے ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں. اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار متدین لوگوں کو دیکھا کہ سب اول کے پابند ہیں، مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، وظائف و اوراد کے پابند ہیں اور نفلی عبادتیں اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھنے والے، اشراق بھی پڑھنے والے. لیکن اس کی فکر نہیں کہ گھر کے اندر جو گناہوں کا بازار گرم ہے اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے. خود بھی نفلیں بھی پڑھی، تہجد بھی پڑھا، صبح کو اشراق بھی پڑھا، سب کچھ ہوا، بازار میں چلے گئے تو وہاں حلال و حرام کی فکر نہیں، گفتگو ہو رہی ہے تو جھوٹ کی اور غیبت کی فکر نہیں، اور اپنے گھروں کے اندر اگر ناجائز محرم اشیاء آئی ہوئی ہیں تو اس کی کوئی فکر نہیں. فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، ناجائز پروگرام دیکھے جا رہے ہیں، گانے بجانے ہو رہے ہیں اور اس کی طرف دھیان نہیں، اور کہتے ہیں کوئی وظیفہ اور بتا کیا پڑھیں. تو یہ جتنے گناہ ہیں یہ ایسے ہیں کہ جو انسان کے لیے مہلک ہیں، ان سے بچنے کی فکر پہلے. اس کی مثال یوں سمجھو کہ جتنی نفلی عبادتیں ہیں، چاہے وہ نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر و تسبیح ہو، یہ ٹانک ہے. جیسے کہ کوئی آدمی تقویت کے لیے اپنے جسم کی تقویت کے لیے کوئی ٹانک استعمال کرے، یہ ٹانک ہے، اس سے قوت حاصل ہوتی ہے. اور گناہ یہ ایک زہر ہے. تو کوئی آدمی ٹانک بھی خوب کھائے اور زہر بھی خوب کھائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ٹانک اس کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا، زہر اثر کر جائے گا.
اور اس کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور ایک آدمی ہے جو ٹانک وانک تو کچھ نہیں کھاتا، اپنا دال روٹی کھاتا ہے، لیکن وہ چیزیں کہ جو مضر صحت ہیں، جو زہر ہے، جو صحت کے لیے مضر ہے، ان سے پرہیز کرتا ہے، پانی کچھ نہیں کھاتا، تو وہ آدمی صحت مند رہے گا حالانکہ اس نے کوئی ٹانک نہیں کھایا۔ اور یہ آدمی جس سے جو صبح شام ٹانک کھاتا ہے اور ساتھ ساتھ مضر صحت چیزوں سے پرہیز بھی نہیں کرتا، وہ لازماً بیمار پڑے گا، ایک دن ہلاک ہوگا۔ تو یہ بالکل یہی مثال ہے نفلی عبادتوں کی اور گناہوں۔ لہذا فکر سب سے پہلے یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی سے گناہ نکلے، گناہ نکلے، معصیتیں نکلے، منکرات نکلے۔ جب تک یہ نہیں نکلتے تو یہ چیزیں تمہارے لیے اتنی کارآمد نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حکیم المسلمان مولانا اشرف علی صاحب تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جب ان کے پاس کوئی شخص آتا اپنی اصلاح کی غرض سے، تو آج یہ طریقہ ہو گیا کہ جب کوئی آدمی گیا کسی کے پاس اصلاحی تعلق قائم کیا، کوئی کسی شیخ کے پاس گیا تو وہ اپنا خط سے اس کو کچھ معمولات بتا دیتا ہے کہ یہ معمولات انجام دیا کرو، یہ ذکر کیا کرو، یہ تسبیح پڑھا کرو۔ لیکن حضرت کے یہاں معمول یہ تھا کہ وہ اذکار اور تسبیحات اور معمولات یہ بعد کی بات، پہلا کام یہ ہے کہ گناہ چھوڑو۔ چنانچہ سب سے پہلا قدم اس راہ میں ہے توبہ، تکمیل توبہ، جس کی پہلے بھی تفصیل کر چکا ہوں، اجمالی توبہ اور تفصیلی توبہ۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے گناہوں سے، کہ یا اللہ جو کچھ پچھلے ہو گئے تو ہو گئے، اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے، آئندہ کے لیے عزم کرتا ہوں کہ یہ گناہ نہیں ہوگا، عزم کرے توبہ، اور آئندہ کے لیے اہتمام کرے گناہ سے بچنے۔ اور گناہ بھی یہ نہیں کہ جو چند گناہ مشہور معروف ہیں بس ان سے بچنے کا اہتمام کر لیا، نہیں، گناہ تو ہر ایک گناہ ہے۔ قرآن نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہر کے گناہ بھی چھوڑو اور باطن کے گناہ بھی چھوڑو، دونوں گناہ چھوڑو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَقْتَرِفُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، جو لوگ کہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں چاہے وہ ظاہر کے ہو یا باطن کے، وہ ان کو بدلہ دیا جائے گا، قیامت کے دن سزا دی جائے گی ان اعمال کی جو وہ یہاں پر کیا کرتے ہیں۔ تو کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کی طرف سے بے توجہی برتی جائے، نہ ظاہر کا نہ باطن۔ یہ نہیں کہ وہ چند موٹے موٹے گناہ کو چھوڑ دیے اور باقی کی طرف توجہ نہیں، غیبت ہو رہی ہے مجلسوں کے اندر، دلازاری ہو رہی ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اور باطن کے گناہ کہ حسد ہو رہا ہے، بغض ہو رہا ہے، تکبر دل میں بھرا ہوا ہے، حرص مال کی اور حب مال اور حب جاہ اور حب دنیا یہ بھری ہوئی ہے، تو یہ تو گناہ چھوڑنا نہ ہو۔ جو بھی گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو منع کیا ہے وہ گناہ چھوڑنا ہوگا، اس کی طرف دھیان، اس کی طرف فکر ہونا۔ اور بھائی میں عرض کر دوں کہ یہ گناہ چھوٹ نہیں سکتا اس وقت تک جب تک انسان اپنے ماحول کی درستی کی فکر نہ کرے۔ کوئی شخص یہ چاہے کہ بھئی میں تو گناہوں سے محفوظ ہو جاؤں، بیوی جا رہی ہے غلط راستے پر، بچے جا رہے ہیں غلط راستے پر، تو اس کی طرف دھیان نہ کرے، توجہ نہ کرے، تو یاد رکھو کہ اس طرح کبھی بھی گناہ نہیں چھوٹ سکتا۔ تم خواہ کتنا ہی بچنا چاہو، لیکن جب گھر میں ماحول ایسا ہے اور بیوی بچے غلط راستے پر جا رہے ہیں اور ان کی طرف تمہیں فکر نہیں، تو ایک نہ ایک دن وہ تمہیں ضرور مبتلا کرتے ہیں۔ تو جتنا انسان کا خود اپنا کرنا ضروری ہے اتنا ہی خواتین اور اتنا ہی بچوں کا، اپنے گھر والوں کی فکر، دھیان کہ کسی وقت بھی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو۔ خاص طور سے خواتین کا کردار اس بات میں بڑا ہی اہم ہے کہ اگر ان کے دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے پیدا فرما دے کہ ہمیں اپنی زندگی وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزارنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تو عورت جو ہے وہ گھر کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر اس کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہو جائے اللہ کی اطاعت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، تو پورا گھر سنور سکتا ہے۔
اور عورت کا یہ حال ہو کہ پردے کی فکر نہیں ہے، سر کھلا ہے اور بال کھلے ہیں اور فواحش کے اندر ذہن لگا ہوا ہے اور فضولیات کے اندر منہمک ہے، تو اس کا نتیجہ یہ کہ گھر کا ماحول خراب ہو جائے. خواتین کو ذمہ خاص طور پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ گناہوں سے چھوڑنے کی فکر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دل میں پیدا فرماتا ہے. آج یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو فرمایا کہ گناہ سے بچنے والا چاہے نفلی عبادتیں نہ کرے تو وہ کامیاب ہے، اور گناہ کرنے والا چاہے جتنی نفلی عبادتیں کرتا ہو ناکام، اللہ کے ہاں مقبول نہیں. تو یہ سمجھ لو کہ یہ گناہ کیا چیز ہے اور اس گناہ کے کیا عواقب ہوتے ہیں. جیسے بات قائم کیا انہوں نے کہ اس کے عواقب سمجھنے کی ضرورت ہے. گناہ کے معنی ہے نافرمانی. نافرمانی، ایک بڑے نے ایک بات کا حکم دیا کہ یوں کرو، وہ کہتا ہے میں نہیں کرتا. بڑے نے کہا کہ یہ بات سے بچو، اس نے کہا میں ضرور کروں گا. یہ نافرمانی، اس کا نام ہے گناہ، اللہ کی نافرمانی. تو اس اللہ کی نافرمانی کا کہ اثرات اتنے دور رس ہیں، اتنے خراب ہیں، اتنے برے ہیں کہ اس کا شمار کرنا مشکل ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنا محسن جس نے انسان کو وجود بخشا، ہر وقت انسان اس کی نعمتوں میں نہا رہا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس کے اوپر مبذول ہے. ایک ایک نعمت کا اندازہ کرو، سر سے لے کر پاؤں تک جو اعضاء اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں، ایک ایک عضو کی کتنی قیمت ہے، کتنی اہمیت ہے اور کتنی بڑی عظیم نعمت ہے. کیونکہ مفت ملی ہوئی ہے اس واسطے اس کی قدر نہیں. اگر کسی وقت خدا نہ کرے اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے تب معلوم ہوگا کتنا بڑا نقصان ہوا. اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آن اپنی نعمتوں میں ڈھانپ رکھا ہے. یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت، یہ کان کتنی بڑی نعمت، یہ زبان کتنی بڑی نعمت، یہ صحت کتنی بڑی نعمت، یہ رزق جو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے کتنی بڑی نعمت. ان نعمتوں میں جس ذات نے نہایا ہوا نہلایا ہوا ہے وہ صرف اتنا کہتا ہے بھائی چند باتیں میری طرف سے ہیں ان سے پرہیز کر لو، وہی تم سے نہیں ہوتا. تو گناہ کی سب سے بڑی خرابی تو احسان فراموشی، ناشکری اور محسن کا حق ادا نہ کرنا یہ ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ بچائے، تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی پہلی بار کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. کیا حقیقت ہے اس نقطے کی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. نقطہ لگا دیا جاتا ہے اور جب دوسرا پھر گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے تیسرا لگا دیا جاتا ہے. اگر وہ اس دوران توبہ کر لے اور واپس آ جائے تو یہ نقطے مٹ جاتے ہیں. لیکن اگر وہ مسلسل گناہ میں مبتلا رہے اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا مستقل کرتا ہی چلا جائے تو یہ نقطے جو اس کے دل پر لگ رہے ہیں وہ ہوتے ہوتے اس کے پورے دل کو گھیر لیتے ہیں اور پھر زنگ کی صورت اختیار کرتے ہیں. اللہ بچائے، دل کو زنگ لگ جاتا ہے. کیا مانا کہ اس گناہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب دل کو زنگ لگ گیا، اللہ بچائے، تو اس کے بعد اس میں حق بات کو ماننے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی. اللہ بچائے. غفلت کا وہ عالم طاری ہوتا ہے کہ اس کے بعد گناہ کے گناہ ہونے کا احساس نہیں، برائی کے برے ہونے کا احساس نہیں، اور اس کے مفاسد کا بالکل ادراک احساس ختم ہو جاتا ہے اور انسان کی عقل گویا ماری جاتی ہے. جب زنگ لگ جائے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بہت خطرناک بات. تو یہ اگلی حدیث آئی ہے وہ بھی اسی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ان المؤمن لیرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف ان تقع عليه. مومن جو ہوتا ہے جس نے ابھی تک گناہ کا عادی نہیں بنا، وہ تو گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے پہاڑ اس کے سر پر ٹوٹنے والا ہے، اتنا
اس کو برا سمجھتا ہے، اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اتنا اس کا صدمہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ مجھ سے کیسے سرزد ہو گیا. ایسا ہوتا ہے جیسے کہ پہاڑ ٹوٹ رہا ہے اس کے اوپر مومن سے. اور اللہ بچائے فاسق و فاجر. اس فاسق و فاجر کا حال یہ ہوتا ہے کہ گناہ کیا تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا جیسے ناک پر ایک مکھی بیٹھ گئی، اسے ایسے کر کے اڑا دیا. یعنی کوئی ندامت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی دل میں برا سمجھنا نہیں، وہ ایک ذرا سی مکھی بیٹھی اڑا دیا. اللہ بچائے اس انجام سے کہ جب آدمی گناہ کو اس طرح کرنے لگے جیسے مکھی کو اڑا دیا. جب مکھی کو اڑانے کی بات یہ ہے یعنی ضمیر تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسان کے دل میں، تو پھر بھی کتنا ہی فاسق فاجر ہو اگر صاحب ایمان ہے تو کبھی نہ کبھی دل میں ایک ملامت پیدا ہوتی ہے، ارے کیا کر گزرا. یہ جو ذرا سی ملامت، ذرا سا کانٹا، ذرا سی چنگاری دل میں ہے، اس کو تعبیر کیا کہ وہ ایسی ہوتی ہے جیسے مکھی بیٹھے، لیکن وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا اور اس طرح کر کے اڑا دیتا ہے کہ وہ اڑ گئی اور پھر اپنے کام میں لگا. اور مومن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی برکات عطا فرمائی ہو تو گناہ اس کے لیے پہاڑ ہوتا ہے. اگر کبھی غلطی سے سرزد ہو بھی گیا تو اس کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، اور ایسا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے کہ جو انسان کو غم میں، صدمے میں مبتلا کر دیتا ہے. گناہ تو گناہ، ایک اگر کوئی نیکی کرنے کا موقع تھا وہ چھوٹ گیا، اس کے اوپر بھی پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے غم کا. کیا ہے یہ نیکی کرنے کا موقع تھا مجھ سے چھوٹ گیا. وہاں رومی فرماتے ہیں کہ گرد باغ دل خلالے کم بور بر دل سالک ہزارہ غم بور. کہ اگر دل کے باغ میں سے ایک تنکا بھی کم ہو جائے، یعنی نیکیوں کے کرنے کے مواقع میں سے کوئی ایک نیکی نہیں کر سکا تو بر دل سالک ہزارہ غم بور، تو سالک کے دل کے اوپر ہزار پہاڑ غم کے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ہائے مجھ سے یہ نیکی چھوٹ گئی. تو نیکی چھوٹنے پر اتنا غم ہو رہا ہے تو گناہ اگر سرزد ہو جائے اس پر کتنا صدمہ نہیں ہوگا، کتنا پہاڑ نہیں ٹوٹے گا. یہ حالت ہوتی ہے. لیکن اللہ بچائے جب وہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں تو پھر آخر میں جا کر وہ بکھیاں اڑا دی، کوئی صدمہ ہی نہیں، کوئی غم ہی نہیں، کوئی تشویش ہی نہیں. تو اس واسطے گناہ کی خاصیت ایک یہ ہے کہ وہ انسان کو غفلت کی طرف لے جاتی ہے، دل پر پردے ڈالتی رہتی ہے. اس لیے گناہ سے بچ کر جب بھی کبھی اگر سرزد ہو تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور. اور یاد رکھو ہم لوگ چونکہ عادی ہو گئے اس گناہ کے ماحول کے، اس واسطے ان گناہوں کی ظلمت اور ان گناہوں کی کراہیت دل سے مٹ گئی. ورنہ ہر گناہ میں ایسی ظلمت ہے، ایسی کراہیت ہے اور ایسا اس میں وحشت ہے کہ اگر ایمان اللہ تعالیٰ سلامت عطا فرمائے تو انسان برداشت نہ کر پائے، اتنی وحشت اور ظلمت ہوتی ہے. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب جہاں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ غلطی سے کسی جگہ کوئی حرام ناجائز آمدنی کا کوئی لقمہ منہ میں چلا گیا. یعنی کسی ایسی جگہ دعوت کھانے چلے گئے جہاں اس آس پاس پتہ نہیں تھا، وہاں جا کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ آمدنی اس کی حرام تھی، اللہ بچائے. وہاں وہ لقمہ کھا لیا. تو فرماتے ہیں کہ جب وہ لقمہ تو کھا لیا، 2 مہینے تک اس حرام لقمے کی ظلمت اپنے قلب میں محسوس کرتا رہا. 2 مہینے تک کیسے محسوس کرتا رہا کہ فرماتے ہیں کہ اس پورے عرصے میں بار بار گناہ کے دائیں پیدا ہوتے تھے. یہ ہوتا تھا کہ فلاں گناہ کر لوں، فلاں گناہ کر لوں، فلاں گناہ کر لوں، اس کی طرف رغبت، اس کی طرف لگت دل میں پیدا ہوتی تھی. اور یہ اثر تھا اس ایک گناہ. تو یہ گناہ لے جاتا ہے اللہ بچائے دوسرے گناہوں کی طرف اور اس کے دائیں دل میں پیدا کرتا ہے. تو ایک خرابی تو اس کی یہ ہے کہ گناہ ظلمت، اور اس ظلمت کا احساس ہم کو اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم عادی ہو. دیکھو اگر ایک بدبودار گھر ہو، اس میں تعفن اٹھ رہا ہو، سڑی ہوئی اشیاء اس میں پڑی ہوئی ہے اور تعفن اٹھ رہا ہے، اس میں باہر سے آدمی نیا جائے گا تو اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوگا، اتنی بدبو ہے، کھڑا ہونا مشکل. لیکن اگر وہاں کھڑا ہی رہا اور 24 گھنٹے اس نے وہاں گزار دیے،
تو 24 گھنٹے کے بعد اس کو بدبو کا احساس مٹ جائے گا، اس واسطے کہ عادی ہو گیا اس بدبو کا. اب اس کو خوشبو اور بدبو کی تمیز ہی اٹھ گئی اور اب وہ اس میں آرام سے جی رہا ہے. کوئی اور آپ کے آدمی کہے کہ بھائی تو بدبودار گھر میں کھڑا ہوا ہے تو وہ اس کو بلا پڑے گا پاگل، یہ میں تو آرام سے یہاں پر رہ رہا ہوں، مجھے تو اس میں کوئی تکلیف، اس لیے کہ عادی ہو گیا. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبو سے محفوظ رکھا، خوشبو کیا کہ ماحول کے اندر رکھا، وہ ذرا سا بھی دور سے بھی ایک اگر ذرا سی اس کو بو آ جائے تو اس کا دل و دماغ خراب ہو جائے کہ یہ بدبو کی بات کیسے آ رہی ہے. تو یہ صاحبان ایمان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کا سینہ آئینے کی طرح ہے تقویٰ کی وجہ سے، تو وہ گناہ کی جو کراہیت ہے اس کو اس طرح محسوس فرماتے ہیں، اس کی ضرورت اس طرح محسوس ہوتی ہے. لیکن جس شخص کو عادت ہو گئی تو اس کو کیا کروا، کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک خرابی تو ظلمت، اور ظلمت کا نتیجہ دوسرے گناہ کی طرف رغبت، دوسرے گناہ کی طرف دائرہ اس کا دل میں پیدا ہونا. اور پھر تیسرا اس کا عظیم مقصد یہ ہوتا ہے، یاد رکھو کہ جب گناہ آدمی کرتا جاتا ہے اللہ بچائے، تو اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، مت الٹی ہو جاتی ہے، فکر اور سمجھ غلط راستے پر پڑ جاتی ہے. کیا مانا کہ اچھی بات کو برا سمجھنے لگتا ہے، بری بات کو اچھا سمجھنے لگتا ہے. اور اس کو صحیح بات اگر سمجھاؤ بھی، نرمی سے سمجھاؤ، ہمدردی سے سمجھاؤ، دماغ میں اترتی ہی نہیں، اس لیے کہ عقل خراب ہو گئی. اسی کا معنی ہے قرآن شریف میں جو کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کی ہدایت کا کوئی راستہ نہیں. گمراہ کیوں کرتے؟ ویسے بے وجہ نہیں کرتے. جب آدمی گناہ کرتا چلا جاتا ہے، نافرمانی کرتا جاتا ہے تو اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ صحیح بات سمجھ میں آتی ہی نہیں، کتنا ہی سمجھاؤ، 1000 مرتبہ سمجھاتے رہو، صحیح بات نہیں آتی. دیکھو اللہ بچائے، یہ شیطان جو ہے، ابلیس، گناہ کا سرچشمہ، گناہ کا موجد اور بانی وہی ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس کائنات کے اندر گناہ ایجاد اس نے کیا. تو اور گناہ بھی کیسا کہ خود بھی مبتلا ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو بھی بہکا گیا. اب اس گناہ کی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سری نافرمانی کی نحوست یہ ہوئی کہ عقل اوندھی ہو گئی. یہ اوندھی ہو گئی کہ جواب میں اللہ تعالیٰ فرمایا سجدہ کر، تو سجدہ کرنے کے بجائے کہتا ہے کہ مجھے تو مٹی سے پیدا، آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا. دلیل عقلی پیش کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے. تو یہ جو دلیل ہے کہ صاحب ویسے بتائے بڑی صحیح لگتی ہے کہ بھائی آگ افضل ہے اور مٹی مفضول ہے، لیکن عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ جب آگ کو بنانے والا بھی وہ اور مٹی کو بنانے والا بھی وہ، جب وہ بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ آگ کو چاہیے کہ مٹی کو سجدہ کرے، تو پھر یہ آگ کی فضیلت کہاں گئی اور مٹی کی مفضولیت کہاں گئی؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، عقل ہوتی ہے. اس کا نتیجہ یہ کہ گمراہ ہوا، اور گمراہ کرنے کے بعد یہاں تک نوبت پہنچی کہ ساری عمر بھائی اللہ تعالیٰ کیا توبہ کے دروازہ تو بند نہیں، آج تک بھی بند نہیں، اس کے لیے بھی بند نہیں، لیکن اگر چاہتا عقل کو استعمال کر کے صحیح تو سیدھا کہہ دیں کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، اب جو آپ کہیں گے وہ کر دو. مگر وہ کرنے کو بھی آج بھی تیار، دوسروں کو بہکارا. میں نے اپنے شہر سے قصہ سنا تھا، ہوگا تو ایسے ہی اسرائیلی واقعہ لیکن ہے سبق آموز. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو راستے میں یہ مل گیا اور اس نے کہا جی آپ جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بات چیت کرنے، تو جی ہمارا بھی ایک چھوٹا سا کام کر دیجیے. کیا کام؟ کہ جی ہمیں تو رادے درگاہ ہو گئے، مردود ہو گئے، مطرود ہو گئے، اور اب تو کوئی راستہ ہمارے بات تو سمجھ کی کہہ رہا ہے، جا کے کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ. اب جب وہاں پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تورات دی گئی، کیا کچھ باتیں ہوئی، بھول گئے موسیٰ علیہ السلام اس ابلیس کی بات. جب چلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھائی کسی نے کوئی پیغام دیا تھا تمہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا
کسی نے کوئی پیغام دیا تھا تو موسیٰ نے کہا دیا میں بھول گیا، اور اصل میں وہ ابلیس ملا تھا اور بڑا پریشان تھا، رو رہا تھا اور گزاری کر رہا تھا کہ کوئی ہمارے واسطے بھی راستہ نکل آئے. تو اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ آپ کو رحم کریم ہے، ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں. وہ اگر توبہ کر رہا ہے تو اس کو بھی. بھائی ہم نے کب کہا کہ توبہ کا دروازہ بند ہے؟ ہم تو معاف کرنے کو تیار ہیں. اس سے کہہ دو کہ توبہ تیری قبول ہو جائے گی. باقی یہ کر کہ اس وقت ہم نے تجھ سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے، تو معاملہ اب بھی آسان ہے. قبر موجود ہے ان کے قبر پہ جا کے سجدہ کر لے تو معاف کر دینا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو معاملہ بڑا آسان ہو گیا. واپس جا کے کہیں پھر ملا، پوچھنے لگا کہ کیا ہوا؟ بھائی تیرے معاملے میں تو بڑا آسان ملتا ہے، راستہ بتا دیا کہ اس وقت اس سے غلطی ہوئی تھی، تم نے سجدہ نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جا کے آدم علیہ السلام کی قبر پر کر لیا تو معاف ہو جائے گا. کہنے لگا جی میں نے اس کے زندے کو تو کیا نہیں، مردے کو کیسے کروں؟ تو اس زندے کو زندہ حالت میں تو کیا نہیں، اس کی جا کے قبر کو کیسے کروں؟ بس وہ عقل الٹی ہو. تو گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کی عقل کو اوندھا کر دیتا ہے. مت ماری جاتی ہے، صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی. آج دیکھو نظر دوڑا کے دیکھو، جن گناہوں کو قرآن نے حدیث نے صراحتاً کھلے الفاظ میں بغیر کسی ابہام اور اجمال کے حرام قرار دے دیا، کہہ دیا کہ حرام. اب کہو جو اللہ بچائے جو لوگ کے غفلت میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، تو وہ ان سے جا کے کہو کہ یہ حرام ہے، فوراً اس کی تعویلیں، اس کے خلاف عقلی دلائل. تو کیسے حرام ہے؟ اس میں تو فلاں فائدہ ہے، اس میں تو فلاں مصلحت ہے، کیوں حرام قرار دیا گیا؟ اس کی حکمت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے؟ فوراً یہ تعویل شروع کرتے. اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی تم خدا ہو کر آئے ہو اس دنیا میں یا بندے بن کے آئے ہو. اگر بندے بن کے آئے ہو تو تم اس اپنے ملازم کے اوپر ہی قیاس کر لو جس کو تم نے ملازم رکھا ہوا ہے. ایک چپراسی ایک ملازم تم نے رکھا ہے کہ اس گھر میں سودا سلب لانے کے لیے فرض کرو، اور تم نے اس ملازم سے کہا کہ بھائی اتنے پیسے کی فلاں چیز لے آؤ بازار. اب وہ جناب پوچھا جی پہلے مجھے وجہ بتاؤ کہ یہ سودا سلب مجھ سے کیوں منگوایا جا رہا ہے، اتنی مقدار میں کیوں منگوایا جا رہا ہے. پہلے مجھے اس کی حکمت بتاؤ، مصلحت بتاؤ کہ یہ سودا جو آپ منگوا رہے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے، یہ فضول خرچی کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر وہ آپ سے یہ اڑے اور کہے پہلے مجھے وجہ بتاؤ، حکمت بتاؤ اور مصلحت بتاؤ، تو وہ ملازم اس لائق ہے کہ کان پکڑ کے اس کو باہر نکال دے. تجھے یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ یہ پوچھے کہ بھائی کیوں منگوا رہے ہیں. تجھے ملازم اس کام کے لیے رکھا گیا ہے کہ جو کام کہا جائے وہ کرے، سمجھ میں آئے تو کرے، نہ سمجھ میں آئے تو کرے. یہ ہے ملازم کی بات. اور یہ دل میں یہ باتیں نکالنا کہ صاحب پہلے مجھے وجہ بتاؤ، تو یہ ملازم کا منصب نہیں، اس کا کام نہیں. ایک ملازم جو تم نے 8 گھنٹے کے لیے رکھا تمہارا غلام نہیں ہے، تم نے اس کو پیدا نہیں کیا، بندہ نہیں ہے تمہارا، میں تمہارا تنخواہ ملازم ہے. وہ اگر تم سے حکمت اور مصلحت معلوم کرے وہ گوارا نہیں. کہتے ہو یہ حکمت مصلحت معلوم کرنے والا مانگنے والا یہ ملازم رہنے کے لائق نہیں. لیکن تم بندے ہو، ملازم نہیں، غلام نہیں، بندے ہو اللہ کے. اس نے تم کو پیدا کیا ہے، کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. وہ اگر کہتا ہے کہ فلاں کام کرو، تم کبھی نہیں پہلے ہمیں وجہ بتاؤ کہ کیوں کریں. تو یہ حکمت اور مصلحت کا مطالبہ ہر حکم شرعی کے ساتھ یہ اتنی ہی بڑی حماقت ہے جیسے وہ بڑا بھی حماقت کر رہا ہے، بلکہ اس سے بدتر حماقت. وہ تو پھر بھی تم بھی انسان، وہ بھی انسان، وہ بھی عقل رکھتا ہے، تم بھی عقل رکھتے ہو، تمہاری اور اس کی عقل برابر ہے. لیکن اللہ جل جلالہ کی حکمتیں اور مصلحتیں کہاں، اور تمہاری چھوٹی سی یہ ننھی سی عقل کا، دونوں میں کوئی نسبت نہیں، اس میں مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن جب کبھی اللہ کا حکم لے جا کر بیان کیا جائے ان کے سامنے، لوگوں کے سامنے، تو جواب میں کہتے ہیں بھائی کیوں حرام ہے، کیا وجہ ہے، کیا اس کی وجہ بتاؤ، سبب بتاؤ، حکمت بتاؤ. جب تک نہیں بتاؤ گے نہیں کریں گے. یہ کیا ہوا؟ عقل اوندھی ہو گئی. گناہوں کی کثرت نے عقل کو اوندھا کر دیا، مت الٹی کر. اللہ مجھے اپنے ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب رضی اللہ صدر نے ایک واقعہ سنایا تھا، بڑی عبرت کا.
بڑا سبق آموز فرما دیتے ہیں کہ محمود غزنوی مشہور فاتح اور سربراہ، اس کا ایک غلام تھا ایاز، بہت مشہور ہے، ایاز غلام تھا اور بڑا چہیتا غلام تھا، بڑا لاڈلا غلام تھا۔ تو لوگ چونکہ وہ غلام الغزنوی کا چہیتا تھا لہٰذا لوگ کہا کرتے بھائی یہ تو بہت منہ چڑھا ہے، اور محمود غزنوی اس کو بہت ترجیح دیتا ہے دوسرے لوگوں پر۔ بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے امیر ان کی بات اتنی نہیں مانتا تھا جتنی ایاز کی مانتا۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اس کو یہ وہ دکھانا چاہتا تھا محمود غزنوی کہ ایاز میں اور تم میں کیا فرق ہے۔ تو ایک مرتبہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بہت قیمتی ایک وہ ہیرا کہیں سے تحفے میں آیا، بہت قیمتی ہیرا، وہ لاتے، بڑا خوبصورت شاندار ہیرا، اور شاید ہیرے کا کوئی جام یا گلاس وغیرہ بنا ہوا تھا بہت خوبصورت۔ تو جب سب جمع ہو گئے دربار میں، وہ ہیرا سب لوگوں کو دکھایا بھائی یہ ہیرا آیا ہے، تو وزیر اعظم کو بلایا، اس سے کہا بھائی یہ ہیرا دیکھا کہ جی ہاں، تو اٹھا اس کو زمین پر مار کے پٹک کے توڑ دو۔ مجھے ایک دم سے کھڑا ہو گیا ہاتھ جوڑ کے کہ جہاں بنا یہ اتنا قیمتی ہیرا ہے اور اس کو آپ چھڑوا رہے ہیں، یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، آپ کے پاس ایک یادگار تحفہ کہیں سے آیا ہے، ویسے بھی قیمتی بات ہے، اس کو سلامتی کے ساتھ رکھنا چاہیے، میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اس کو نہ توڑے۔ اچھا بیٹھ جاؤ۔ دوسرے وزیر کو بلایا، تب تم توڑ دو پٹک سے، وہ بھی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میری ہمت نہیں ہوتی، یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس کو محفوظ ہے۔ 4-5 آدمیوں کو بلا کے اسی طریقے سے ہر ایک آدمی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ پھر کہا ایاز جی جہاں پر یہ ہیرا رکھا ہے اس کو اٹھا کے توڑ دو زمین پر پٹک سے۔ ایاز نے وہ اٹھا کے زمین میں پٹک کے توڑ دیا۔ جب توڑ دیا اور وہ ٹھیک ہو گیا تو محمود نے ڈانٹا ایاز کو کہ تجھے اتنی عقل نہیں، اتنے بڑے بڑے صاحبان عقل، بڑے بڑے عمرا وزراء یہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کہا گیا، انہوں نے اس کو نہیں توڑنے کی ہمت کی، یہ پاگل تھے سب، ہاں تو نے اٹھا کے توڑ دیا، کیوں توڑا؟ تو پہلے تو ایاز نے کھڑے ہو کر کہا جہاں پر غلطی ہوگی، پہلا کام تو یہ کیا یہ غلطی ہوگی۔ میں کہا کہ توڑا کیوں؟ اس نے کہا کہ بس میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو ہیرا ہے، اس کی جو بھی کوئی قیمت ہو یہ ٹوٹ جائے تو اتنی بری بات نہیں، لیکن آپ کا حکم جو ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، تو اس واسطے میں نے آپ کے حکم کی تو اس ہیرے سے زیادہ قدر و قیمت سمجھتے ہوئے یہ سوچا کہ حکم ٹوٹنا زیادہ بری بات ہے اگر اس وجہ سے ہیرے کو توڑ دیا جائے۔ تو اس وقت محمود نے اپنے دوسرے وزراء سے کہا کہ دیکھو یہ فرق ہے تم میں اور ایاز میں، کہ تمہارے سامنے اگر حکم دیا جائے تو اس کے اندر حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرتے ہو، اور یہ جو ہے یہ تو حکم کا بندہ ہے، جو اس سے کہا جائے گا وہ کرے گا، اس کے آگے حکمت اور مصلحت کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ تو بھائی محمود غزنوی کیا حقیقت رکھتے ہیں، اس کی عقل بھی محدود اور ایاز وزیروں کی بھی حق محدود، لیکن یہ مقام در حقیقت حاصل ہے صرف اس ذات جل وعلا کو کہ جس نے سارے انسان کو، ساری کائنات کو پیدا کیا، کہ ہیرا ٹوٹ جائے، دل ٹوٹ جائے، انسان کے جذبات ٹوٹ جائیں، خیالات اور خواہشات ٹوٹ جائیں، لیکن اس کا حکم نہ ٹوٹے۔ یہ ہے یہ مقام در حقیقت صرف اللہ جل جلالہ کو حاصل ہے۔ تو اس میں حکمت مانگنا، اس میں مصلحت طلب کرنا، اس میں وجہ تلاش کرنا، یہ نادانی کی بات ہے، اور یہ عقلیں اسی طرح اوندھی کر دیتے ہیں۔ گناہ جتنے گناہ کرو وہ عقل اوندھی ہوتی چلی جائے گی، مت الٹی ہوتی چلی جائے گی، سیدھے راستے سے آگے بھٹکتے چلا جائے گا۔ یہ فتنہ فساد جو برپا ہے یہ کیا ہے؟ عقلیں اوندھی ہو گئی، مت الٹی ہو گئی، اس کے نتیجے میں یہ فساد کھڑے ہوئے ہیں، یہ فتنے پھیل رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بچائے، یہ عقلوں کے خراب ہونے کا نتیجہ ہے۔ میں جو فلم فلا ہادی اللہ، جس کو اللہ گمراہ کرتے اس کو ہدایت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو گناہ کی نحوست یہ ہے کہ انسان کی عقل خراب ہو۔ ذرا سا توبہ کر کے دیکھو، ذرا توبہ کر کے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، اور گناہوں سے
ذرا سا کچھ دیر کے لیے صحیح تجربہ کر کے گناہوں سے بچ کر دیکھو چند دن، پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا نور اور کیا برکت حاصل ہوتی ہے، اور کس طرح عقل کے اندر نئی نئی باتیں آتی ہیں جو پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قرآن فرماتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ جب اللہ سے ڈرو گے، یعنی اللہ کے حرام کیے ہوئے معاصی سے گناہوں سے بچو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ایک کانٹا پیدا کر دیں گے حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا، جو واضح طریقے سے بتا دے گا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، وہ دل کا رہتا ہے۔ تو یہ آج فرقان ختم ہو گیا، مٹ گیا، وہ حق و باطل کی تمیز مٹ گئی، اس واسطے کے گناہ کر کر کے ہم نے اپنی عقلیں خراب کر، اللہ بچائے۔ یہ چوتھا نقصان ہے۔ اور پھر پانچواں نقصان یہ کہ گناہ اس کی اصل سزا جو کچھ ہے وہ تو وہاں ہے آخرت، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رہا وہاں ہے، لیکن اس دنیا کے اندر بھی ان گناہوں کی نحوست انسان کے زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، علاوہ اس عقل کے خراب ہونے کے اور نحوستیں آتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی جب زکات دینا لوگ بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارشیں کم کر دیتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ جب لوگوں میں بدکاری عام ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے کبھی سنی بھی نہیں تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بدکاری پھیلتی ہے، فحاشی، عریانی، بدکاری جب کسی معاشرے کے اندر پھیلتی ہے تو ان کو ایسی الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے کبھی سنی بھی نہیں تھی کہ ایسی کوئی بیماری ہوتی ہے، نام بھی نہیں سنا تھا۔ یہ حدیث پر سن لو اور ایڈز کو دیکھ لو جس کا ساری دنیا کے اندر ایک طوفان برپا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں کیسے کی بیماریاں میں مبتلا ہوتی ہیں۔ تو ہر گناہ کے کچھ خواص ہوتے ہیں، آخر میں جو سزا ملتی ہے وہ تو ملے گی، لیکن ہر گناہ کے کچھ خاص سے دنیا کے اندر آتے ہیں اور ان خاصوں کا مظاہرہ اس دنیا کے اندر ہی ہو جاتا ہے اور اللہ آنکھوں سے اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں۔ شامت اعمال جس کو کہتے ہیں وہ تاری ہوتی ہے۔ اب یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آخر زمانے میں ایک زمانہ ایسا آ جائے گا، لفظ حدیث کے یہ ہے کہ یکثر الحرج، قتل و غارت گری کی کثرت ہوگی، اور لفظ یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی مرے گا اور اس کو اس کے ورثہ کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیوں مارا اور کس نے مارا اور کیوں مارا۔ بھائی پہلے کئی قتل ہوا کرتے تھے تو بھائی دشمنی ہے، اس دشمنی کی وجہ سے مار دیا۔ حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ وہ ایسے قتل ہوں گے کہ یہ پتہ نہیں چلے گا کس نے مارا اور کیوں مارا، کس وجہ سے مارا، اس کا قصور کیا تھا، یا ایسے کوئی دشمنی تھی کیا تھا، یہ پتہ نہیں چلے گا۔ یہ حدیث پڑھ لو اور اپنے سامنے کے حالات دیکھو کس طرح مر رہے ہیں لوگ۔ وہ یہی سوچ کر یہ کسی کو پوچھے کہ کیوں مارا، یہ کوئی بتا سکتا ہے کیوں مارا؟ آج جو ان فسادات کے اندر لوگ مر رہے ہیں ان سے پوچھو کہ کیوں مارا اور اس کو کیوں مارا کسی نے، تو کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں ہے۔ ایسا سوال ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 14 سال پہلے آج کے حالات دیکھ کر ارشاد فرمائی۔ یہ سب کیوں ہوگا؟ یہ سب شامت اعمال، شامت گناہوں کی کثرت یہ صورتحال پیدا کرتی۔ تو آج 1000 تدبیریں ہم کر رہے ہیں، بھائی کوئی اس کا سیاسی حل تلاش کرنا چاہیے، اس کا کوئی تدبیر مذاکرات ہونے چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، یہ سب تدبیریں اپنی جگہ پر کر رہے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ حقیقت میں اس کا سبب گناہوں کا پھیل جانا ہے، اور اس امت کے اندر جب گناہ پھیل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ بچائے یہ شامت اعمال کی صورت پیدا کرتے ہیں۔ تو اس کی طرف توجہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق دے، عقل صحیح سلیم عطا فرمائے، تو پہلا کام یہ کریں کہ توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، حضور اپنی شامت اعمال سے پناہ مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ یہ ہماری شامت اعمال دور فرما۔ یہ سب مفاسد ہیں گناہوں کے کہ جو دنیا کے اندر انسان کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں،
تو اس واسطے کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی چلو ہو گیا تو ہو گیا، تو ایسی بات نہیں. اس سے اہتمام کے ساتھ بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور یہ نفلی عبادتوں سے کہیں زیادہ ضروری ہے. اللہ، تو اس لیے نفلی عبادتوں کے معمولات میں زیادہ انہمام اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری بات گناہوں سے محفوظ ہے. روز ٹیلی فون آتے ہیں خواتین کے خاص طور پر آتے رہتے ہیں کہ جی فلاں چیز کی دعا بتا دیجیے، فلاں چیز کی دعا بتا دیجیے، فلاں چیز کی دعا بتا دیجیے. ہر ایک خواتین کے ذہن میں یہ کہیں سے بیٹھ گیا ہے کہ ہر مقصد کی کوئی الگ دعا ہوتی ہے اور وہ اس کا کوئی الگ وظیفہ ہوتا ہے، تو وہ ہر وقت یہ سوال پوچھتی رہتی ہے. تو بھائی یہ دعائیں جو کچھ بھی ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن زیادہ فکر اس کی کرو کہ گناہ سرزد نہ، گناہوں سے بچو، اپنے گھروں کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہ وظیفے کچھ کام نہیں آئیں گے. ہاں یہ اس وقت کام آتے ہیں جبکہ دل میں گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہو، فکر ہو اور اہتمام بھی ہو، تو اس وقت میں یہ وظائف کام اس کام سے آتے ہیں، یہ دعائیں اور یہ اذکار، یہ تسبیحات، کہ یہ دل میں قوت پیدا کرے. وہ جو پہلے آدمی کمزور تھا، بے ہمت تھا، وہ ہمت پیدا کرنے میں فائدہ مند ہوتی ہے. تو لیکن فکر تو ہے نہیں، غفلت میں وقت گزر رہا ہے اور ساتھ میں نوافل چل رہے ہیں، تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. تو خلاصہ یہ کہ فکر پیدا کریں ہم لوگ گناہوں سے بچیں. فہرست بنائیں، جائزہ لے ہر شخص اپنی زندگی کا صبح سے شام تک کے کیا کیا امر ایسے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں، تو ان کو جن کو فوراً چھوڑ سکتا ہے فوراً چھوڑے، جن کو چھوڑنے کے لیے کوئی تدبیر کی ضرورت ہے اس کو تدبیر کو اختیار کرے، استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت من سره ان يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن الذنوب فانكم لن تلقوا الله بشيء خير لكم من قلة الذنوب. یہ بھی حضرت عائشہ فرما رہی ہے، حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتی ہیں کہ جس شخص کو یہ خواہش ہو کہ میں کسی بہت عابد، عبادت گزار، تہجد گزار آدمی سے آگے بڑھ جاؤں، تو وہ اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے. یعنی یہ جو ہم حالات بزرگوں کے پڑھتے ہیں کہ وہ ساری رات کھڑے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، اتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، اتنی تلاوت کرتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ میں ان کے درجے تک پہنچ جاؤں یا آگے بڑھ جاؤں تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لے. تو گناہوں سے محفوظ کرنے کے نتیجے میں انشاءاللہ جس طرح ان کو نجات ہوگی تم کو بھی ہوگی. اگر وہ بھی گناہوں سے محفوظ تھے تو زیادہ یہ ہوگا کہ ان کا درجہ کچھ اونچا ہوگا اور تمہارا درجہ نیچے ہوگا، لیکن نجات میں دونوں برابر انشاءاللہ. اور اگر وہ جو کوئی عبادت گزار ہے بہت زیادہ، ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا تھا، تو تم اس سے آگے بڑھ جاؤ گے اس واسطے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا. یہ عائشہ کا ارشاد. اور آخری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل المؤمن ومثل الایمان كمثل الفرس في عافيته يجول ثم يرجع الى عافيته وان المؤمن يسهو ثم يرجع الى الايمان. یہ عجیب ارشاد فرمایا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن اور اس کے ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گھوڑا جو کسی کھوٹے سے بندھا ہوا، کسی نے ایک رسی لمبی کر کے اور گھوڑے کو کھوٹے سے باندھ دیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گھوڑا گھومتا بھی رہتا ہے، تھوڑا بہت گھوما، لیکن ایک حد پہ جا کر کھوٹا اس کو آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے. اور
ذرا سا چکر لگا کے آئے گا، پھر اپنے کھوٹے کے پاس آ کر بیٹھ جائے گا. تو وہ کھوٹا دو قسم کے کام کرتا ہے. ایک تو اس کو ایک خاص حد سے آگے بڑھنے سے روکتا ہے، اور دوسرا وہ چکر لگا کر ادھر ادھر ذرا سا چکر لگانے کے بعد آخر میں آئے گا اسی کھوٹے کے پاس. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کا کھوٹا اس کا ایمان ہے. مومن کا کھوٹا اس کا ایمان ہے. اس ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ جائے گا، ایک حد تک جائے گا بھی، گھومے پھرے گا بھی، لیکن اس حد سے آگے وہ ایمان اب کسی رسی میں نکلے. اور اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے چلا بھی تو پھر گھوم کے پھر واپس اپنے کھوٹے کے پاس آ کر بیٹھ جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ ان المؤمن لیسہو ثم یرجع الایمان، کہ مومن کا بھی یہ حال ہے کہ ایمان اس کو اول تو گناہ کرنے نہیں دیتا. ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے کہ گناہ کرنے نہیں دیتا، اور اگر کبھی بھول چوک ہو گئی تو بھول چوک کے نتیجے میں پھر لوٹ کے اپنے ایمان کے کھوٹے کے پاس آ بیٹھتا ہے. یہ مومن کی مثال ہے. کیا خوبصورت مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کا یہ کھوٹا مضبوط فرمانا کہ اول تو گناہ سرزد نہ ہو، اور اگر کبھی بھول چوک ہو گئی تو بھول چوک کے نتیجے میں گھوم پھر کے پھر آپ کے اسی کھوٹے پہ بیٹھ جائیں. اور اس کا مطلب کیا کہ دیکھو انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، ہو جاتی ہے. اس غلطی ہو جانے کے بعد بجائے اس کے کہ اس پر سینہ زوری کرے اور اس پر ڈٹے، اس کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے، ایمان کے تقاضے سے رجوع کر کے فوراً استغفار کرے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا نامہ اعمال صاف رہے. غلطی کس سے نہیں ہوتی اس دنیا میں؟ انسان کی طبیعت میں، فطرت میں بھول بھی ہے، چوک بھی ہے، غلطی بھی ہے. حدیث میں فرمایا کلکم خطاؤون، تم میں سے ہر شخص خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون، لیکن خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو زیادہ کثرت سے توبہ کرنے والے. کیا مانا کہ غلطی ہوئی، غلطی کے بعد فوراً بلا تاخیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر استغفار، یا اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے، توبہ کرتا ہوں، اپنے رحمت سے معاف کروا دیجیے. خیر الخطائین التوابون، فوراً آ جاؤ اور توبہ کرو. نتیجہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ وہ گناہ فوراً مٹ جائے. میں نے اپنے شیخ مولانا رسول اللہ خان صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب کوئی آدمی کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے کے، آپ کو معلوم ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک نیکیوں کو لکھنے والا اور ایک بدی کو لکھنے والا. اللہ تعالیٰ نے دو مقرر فرما رہے. تو نیکی والا جو ہے وہ اس کا قاعدہ یہ بیان کر دیا کہ جو ہی کوئی نیکی کرے فوراً لکھ لو اس کی. اور بدی والے کو حکم یہ ہے کہ جب کوئی بدی کرے تو پہلے نیکی والے فرشتے سے پوچھ لے تو میں لکھوں کہ نہ لکھوں. بس نیکی والے کو امیر بنا دیا بدی والے کو، اس سے پوچھو. تو جب کوئی مومن اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، تو وہ جو بدی والا فرشتہ ہے وہ پوچھتا ہے نیکی والے سے کہ لکھ دوں. وہ کہتا نہیں ابھی بتا، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کرے، استغفار کرے، تو پھر لکھنے کی ضرورت نہ پیش آئے. تو پھر جب وہ دوبارہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو پھر پوچھتا ہے کہ لکھوں، وہ کہتا ہے نہیں ابھی اچھا ہے. پھر تیسری بار پوچھتا ہے کہ لکھوں. جب 3 مرتبہ واقعہ پیش آ گیا اور توبہ نہیں کی تو مجبوراً پھر لکھ دیا جاتا، اس کے نام آیا بات. تو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا معاملہ آسانی کا اپنے بندوں کے لیے کر رکھا ہے کہ نیکی فوراً لکھی جا رہی ہے، بدی کے لکھنے میں کچھ تعمل کیا جا رہا ہے، کبھی توبہ کا موقع دیا جا رہا ہے. تو اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب کبھی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو تو فوراً بلا تاخیر استغفار کرو تاکہ وہ فوراً تمہارے نام میں لکھا ہی نہ جائے. اور یہ بھی فرمایا بزرگوں نے کہ جس زمین کے اوپر گناہ کیا اسی زمین پر فوراً استغفار اور توبہ بھی کر لو تاکہ وہ زمین جب تمہارے گناہ کی گواہی دے آخرت میں تو تمہاری توبہ کی بھی گواہی دے کہ میرے سینے کے اوپر اس نے گناہ کیا تھا تو اب توبہ بھی میرے سینے پر کی. تو یہ سب تعمیل ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کی کہ ایمان مومن کا کھوٹا ہے، گھوم پھر کر مومن تھوڑا سا جاتا ہے لیکن پھر لوٹ کر آ جاتا ہے. اس لیے گناہ سے
اول تو بچنے کا اہتمام اور فکر، بغیر اہتمام اور فکر کے نہیں ہوگا، اور اگر باوجود اہتمام اور فکر کے کسی مجبوری سے، کسی غلطی سے، کسی بھول چوک سے سرگرم ہو گیا کبھی، تو بلا تاخیر استغفار اور توبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع یہ کرتے رہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بیڑا پار فرماتا ہے۔ اور یہ غفلت سب سے بڑی بلا ہے کہ آدمی کو فکر نہ ہو، دھیان نہ ہو، توجہ ہی نہ ہو، سینہ زوری کرے اور اپنے گناہوں کو، اپنے غلطیوں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے آپ کو سب کو اس وبال سے محفوظ فرمائے۔ دعا فرمائیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان۔ ای میل اشاعت@dgcom.net.pk۔